دا کریٹیکل پیٹریٹ دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید. آج میرے ساتھ اسلام آباد سے شریک گفتگو ہیں اعزاز سید صاحب. اعزاز صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں. اس کے علاوہ القاعدہ پر ایک کتاب لکھ چکے ہیں اور بہت آؤٹ سپوکن قسم کے جرنلسٹ ہیں. اعزاز صاحب، پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں بحرانوں کا ہی رہتا ہے سلسلہ، ون کرائسس آفٹر انادر. تو کیا اس ملک کی قسمت میں استحکام یا سکون نہیں ہے؟ شکیل بھائی بہت شکریہ. سب سے پہلے دوسری بات یہ ہے کہ بطور طالب علم، تاریخ کے طالب علم، ہم ڈے ون سے کرائسس میں ہیں. اور جو کرائسس ہیں وہ دو طرح کے ہیں جن کی ریئلائزیشن، کچھ کرائسس ایسے ہیں جن کی ریئلائزیشن بعد میں ہوئی ہے اور کچھ کرائسس ایسے ہیں جو آن گوئنگ ہیں. جو پولیٹیکل کرائسس ہے وہ تو ڈے ون سے ہی ہمارے ہاں شروع ہوا. اسی وقت سے شروع ہو گیا جب پاکستان بنا اور پاکستان میں جو گورنر جنرل تھے، ہمارے بانی بھی تھے پاکستان کے، انہوں نے NWFP کی جو حکومت ہے وہ 6-7 دن کے بعد ہی ختم کر دی. 21 اگست کو حکومت ختم کی گئی تھی ڈاکٹر خان صاحب کی NWFP میں. تو پولیٹیکل کرائسس تو اس وقت سے ہی شروع ہے. اس کے بعد میں آپ کو پتا ہے کہ بانی پاکستان جناح وفات پا گئے، اور ان کی وفات کے بعد جو پرائم منسٹر تھے ان کو بے ایمانہ انداز میں قتل کر دیا گیا. اور پھر ایک لمبا عرصہ انتخاب نہیں ہوا، ایک لمبا عرصہ پاکستان کا آئین نہیں بنا. پھر ملٹری کو آ گئے، پھر ایک ختم ہوا ملٹری کو، تو دوسرا، اور پھر تیسرا اور چوتھا. تو بیچ میں چھوٹے چھوٹے ادوار آتے رہے جو نیم جمہوری ادوار کہہ سکتے ہیں. تو کرائسس تو پاکستان میں کبھی ختم نہیں ہوا، اور ابھی بھی جو پروسیس چل رہا ہے وہ ایک عجیب و غریب پروسیس ہے. اس جو بحران ہے، جو تازہ سیاسی بحران ہے، اس کو جو جنم دیا گیا ہے، بہرحال اس کی ایک ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب اس اسٹیبلشمنٹ کی ایک ذمہ داری، ایک بڑی ذمہ داری، وہ عمران خان صاحب کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے موجودہ حکمران اتحاد کے ساتھ. اچھا، آج کل بڑی بات ہو رہی ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض انڈیا کے ساتھ ایک گرینڈ ریکنسیلیشن کی طرف جا رہے تھے، لیکن عمران گورنمنٹ نے اس انیشیٹو کو ناکام بنا دیا. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ شکیل صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے، انڈیا کے حوالے سے ان کی جو پالیسی تھی وہ ایک دو ایکسیپشنز کے علاوہ جو ہمارے آرمی چیفز ہیں، ملٹری کے جو چیفز ہیں، ان سے کافی حد تک مختلف تھی. اور کوئی اگر یہ کہے کہ وہ منفی تھی تو میں اسے منفی نہیں مانوں گا، میں اسے مثبت ہی سمجھوں گا. یہ درست ہے کہ وہ تھے کہ انڈیا کے ساتھ پیس ہو جائے، امن ہو جائے. اور جو اس میں کافی ساری بیک ڈور پارلیز ہوتے رہے، کافی ساری میٹنگز ہوتی رہیں. پاکستان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز ہیں، شروع میں جنرل جنجوعہ جو نواز شریف صاحب کے دور میں تھے، پھر بعد میں عمران خان صاحب کے ساتھ جو کام کرتے ہیں ان کو اس سارے معاملے کا پتہ ہے. اور وہ جو انڈین کاؤنٹر پارٹ تھے اجیت دوول، وہ ان سے رابطے میں رہے. اور پھر جب عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ تھی، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے دوران بھی یہ جو پروسیس تھا انڈیا کا، اس کو پریڈومیننٹلی ملٹری لیڈ کر رہی تھی. کیونکہ بعض ایسے ممالک ہیں جن کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کے اوپر جو ملٹری ہے وہ اپنا ہولڈ رکھتی ہے، اور ان میں سر فہرست ہندوستان ہے. اور یہ سلسلہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی رہا. اور ایک موقع پہ جو پاکستان اور بھارت ہیں ان کے درمیان جو بیک ڈور مذاکرات ہو رہے تھے، جو خفیہ ملاقاتیں ہو رہی تھیں، ان میں ایک بڑی پیش رفت ہو چکی تھی. کیونکہ جو بھارت کے پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی صاحب، وہ پاکستان آنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. اور اس کے ابتدائی حصے کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جو بھارت کے ساتھ ٹریڈ کی ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ اس وقت کی جو کامرس منسٹری تھی اس نے کیبنٹ میں بھیجا تھا. لیکن کیبنٹ میں جب یہ معاملہ گیا تو عمران خان صاحب کو جو ہماری اطلاعات کے مطابق جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، انہوں نے منع کیا کہ اگر
جو پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے، پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ ٹریڈ ایگریمنٹ کر لیتی ہے تو اس کا جو فال بیک ہے یا اس کی جو کاسٹ ہے وہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ڈیمیج کی صورت میں ہو سکتی ہے. تو جب یہ ہوا تو عمران خان صاحب جو ہے وہ پیچھے چلے گئے. انہوں نے وہ جو ٹریڈ کے حوالے سے بھارت کے ساتھ ایگریمنٹ ہونا تھا، جو معاملہ آگے بڑھنا تھا، اس کو نو کر دیا. تو پھر بھارت کے جو پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی، ان کے دورہ پاکستان کے لیے جو بلو پرنٹ تیار کیا گیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. تو گویا عمران خان صاحب کے لیے ملک کا مفاد جو ہے وہ اتنا اہم نہیں تھا جتنی ان کی سیاست تھی، ان کی پاپولیرٹی تھی. وہ تو کہا کرتے تھے کہ میں جب آ گیا اقتدار میں تو بہترین تعلقات ہوں گے انڈیا کے ساتھ. اور ان کا ایک انٹرویو تھا ایک انڈین جرنلسٹ کے ساتھ کہ جی میں آئی گرو اپ ہیٹنگ انڈیا، لیکن پھر جب میرا رابطہ ہوا، آنا جانا ہوا، انڈیا کے کھلاڑیوں سے دوستیاں ہوئیں تو میری وہ نفرت جاتی رہی. اور اب میرے ذہن میں، میرے دل میں کوئی پریجوڈس نہیں ہے انڈیا کے خلاف. تو اس طرح کا بندہ جو انڈیا میں اتنا پاپولر بھی رہا ایٹ ون ٹائم، تو وہ بھی ہی گاٹ کولڈ فیٹ، وہ بھی ہمت ہار گیا کہ نہیں بس یہ عوام جو ہے نا یہ میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، میری پاپولیرٹی ڈیمیج ہو جائے گی. تو وہ کم از کم ٹی وی پہ ڈبیٹ ہی کھول دیتے کہ ٹھیک ہے یار، لیٹ پیپل ڈبیٹ. جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو اکیڈمکس ہیں، ڈپلومیٹس ہیں، ان کو کرنے دو کھلی ڈبیٹ اس پہ، پھر دیکھیں گے. 2 مہینے کے لیے ڈیلے کر دیتے، 3 مہینے کے لیے ڈیلے کر دیتے. وہ اتنا ڈر کیوں گئے؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کے پاس تین ایگزامپلز موجود تھیں. آپ کو پتا ہے بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھارت کے ساتھ امن کی کوشش کی تھی. ایک کمزور عددی حکومت کے باوجود بینظیر صاحبہ نے راجیو گاندھی کو پاکستان میں بلایا تھا اور پھر بینظیر بھٹو کے خلاف ایک پوری پراپیگنڈا کیمپین چلائی گئی تھی. وہ اس وقت جو ہے جو اس طرح کی جو کیمپین تھی وہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. اس کا الزام جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگتا رہا. پھر نواز شریف صاحب نے بڑی سنجیدہ کوششیں کی کہ بھارت کے ساتھ جو امن ہے وہ قائم ہو. نواز شریف صاحب کی جو 3 حکومتیں تھیں، 3 میں سے 2 حکومتوں کے اوپر فرد جرم یہ تھی کہ انہوں نے بھارت کے ساتھ امن قائم کرنے کی کوشش کی. 12 اکتوبر 99 کو جو ان کے خلاف ملٹری کو کیا گیا، اس کے اوپر ایک فرد جرم نواز شریف صاحب پر یہ تھی کہ انہوں نے بھارت کے ساتھ امن کی کوشش کی ہے. پھر آپ کو پتا ہے کہ 2017 میں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ سپریم کورٹ نے برطرف کی، لیکن ان کے خلاف ایک پراپیگنڈا کیا گیا تھا کہ ان کے گھر پر نریندر مودی جو بھارتی پرائم منسٹر ہیں وہ ان کے گھر پر شادی کی تقریب میں آئے اور پاکستانی پرائم منسٹر نواز شریف ان کی جو اوتھ ٹیکنگ سرمنی ہے وہاں پر گئے. تو یہ تو 2 پولیٹیکل لوگوں کی کہانی تھی جو شاید عمران خان صاحب کی نظر میں ہو، لیکن جنرل مشرف جو ہیں ان کی کہانی بھی شاید عمران خان صاحب کے ذہن میں تھی کیونکہ جنرل مشرف وہ شاید واحد ملٹری ڈکٹیٹر تھے جنہوں نے ایک موقع پہ ریئلائز کر لیا تھا کہ ہندوستان کے ساتھ بہتر تعلقات ہونے چاہیے. اور پھر آپ نے اور ہم نے دیکھا کہ جنرل مشرف جو ہے وہ عہدے سے ہٹا دیے گئے، عہدے سے ہٹ گئے. ایک پوری ایک موومنٹ ہے جس کے اوپر ایک الگ سٹنگ کی جا سکتی ہے. تو شاید 3 چیزیں عمران خان صاحب کی کنسیڈریشن میں تھیں اور عمران خان صاحب اپنی پاپولیرٹی کو سٹیک پر لگا کر کوئی جو بولڈ فیصلہ ہے وہ کرنے سے گریزاں تھے. لیکن ایک بات اس دفعہ ڈیفرنٹ تھی، وہ یہ تھا کہ ماضی میں عام طور پہ ہم دیکھتے تھے کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہندوستان کے ساتھ امن کے خلاف ہوتی تھی. جو بھی پولیٹیکل لیڈر چاہے وہ ملٹری لیڈر ہی کیوں نہ ہو، جنرل مشرف کی طرح وہ ہندوستان کے ساتھ اگر امن کی بات کرتا تو اسے ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا. لیکن اس دفعہ جو فوج اور عمران خان صاحب کی حکومت تھی وہ دونوں ایک پیج پہ تھے. جنرل باجوہ نے جو نواز شریف صاحب کا جو منصوبہ تھا کرتارپور کا اسے بڑھ چڑھ کر اس پر عمل درآمد کروایا. پھر جنرل باجوہ نے 2003 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنرل مشرف صاحب کے دور میں جو لائن آف کنٹرول پہ نو فائر ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ہم لائن آف کنٹرول پہ ایک دوسرے کو تنگ نہیں کریں گے، تو جنرل باجوہ نے اپنے ٹنیور میں اس کو یقینی بنایا، اس پر عمل درآمد کروایا، جو کہ مثبت باتیں تھیں. جنرل باجوہ کے سیاست میں ملوث ہونے کی باتیں، ان پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، ان پر بڑی تنقید کی جا سکتی ہے اور اس کا بڑا روم موجود ہے. لیکن انڈیا سے جو روایتی
ہماری جو جھگڑا ہے اس کو ٹھنڈا کرنے میں جنرل باجوہ نے کوششیں کی، لیکن ایٹ دی 11th آور عمران خان صاحب نے جسے کہتے ہیں وہ چکن آؤٹ ہو جانا، کہ انہیں نظر آیا کہ شاید ان کی پاپولیرٹی کو ڈیمیج ہوگا. اگر یہ نہ ہوتا تو شاید میرے خیال میں اس وقت خطہ ہمارا بڑی کسی اور سمت میں ترقی کر چکا ہوتا یا ترقی کی سمت پہ ہوتا. اچھا، آپ کے کولیگ جو ہیں، آپ بھی جیو میں کام کرتے ہیں اور حامد میر بھی جیو کے لیے پروگرام کرتے ہیں، ملازم ہیں ان کے، تو انہوں نے ایک انٹرویو دیا نسیم زہرا کو، اس سے بڑی کنٹروورسی پیدا ہوئی اور یہ بات شروع ہوئی کہ جی جنرل باجوہ تو کشمیر کو بیچ رہے تھے. یہ بیچنے والا جو نیریٹو ہے یہ بڑا پرانا ہے. مطلب بھٹو صاحب نے یہی الزام جو ہے وہ لگایا تھا جنرل ایوب پہ کہ جی انہوں نے تاشقند میں کشمیر بیچ دیا. پھر اس کے بعد بھٹو صاحب پہ بھی اسی طرح کا الزام لگا کہ انہوں نے کشمیر بیچ دیا. اور آپ کو پتا ہے کہ آسمہ جہانگیر کے والد جو تھے غلام جیلانی، انہوں نے سب سے اسٹرانگ سٹیٹمنٹ دی تھی، کنڈیم کیا تھا شملہ ایگریمنٹ کو. اور اسی طرح کے الزامات تھے کہ انہوں نے جی سرنڈر کر دیا، اور 16 دسمبر کی جو سرنڈر ڈاکیومنٹ ہے 71 والی، اس سے بھی بری ڈاکیومنٹ تھی شملہ ایگریمنٹ. تو یہ تو ہماری ہسٹری یہی ہے. اسی طرح کے الزامات پرائم منسٹر لیاقت علی خان پہ بھی لگے تھے کہ وہ اگر سیز فائر ایکسیپٹ نہ کرتے انڈیا کے ساتھ تو ہم تو کشمیر اور جموں اور ایون گرداسپور فتح کرنے والے تھے. تو کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ شکیل صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر ذمہ دارانہ بیانات ہیں، اور بعض ذاتی مفادات کی وجہ پر یا ذاتی بائسز کی بنیاد کے اوپر یہ اس طرح کے الزامات ہمارے پولیٹیکل لیڈر بھی دیتے رہے ہیں، اور ہمارے بعض جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی وقتی فائدہ یا وقتی شہرت لینے کے لیے لوگوں کی اٹینشن لینے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لوگوں کو حقائق بتانا جرنلسٹ کا فرض ہوتا ہے، لیکن حقائق کو توڑنا مروڑنا یہ جرنلسٹ کے کام نہیں ہوتے. اور اس میں اپنا جو باعث ہے اس کو ایک طرف رکھ کے بات کرنی چاہیے فیکٹس کی بنیاد کے اوپر. میرا نہیں خیال کہ کی تاریخ کا کوئی بھی الیکٹڈ پرائم منسٹر، کوئی بھی الیکٹڈ پریزیڈنٹ وہ بھارت کے ساتھ کسی قسم کا کچھ سودا کر سکتا ہے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے جتنے بھی ملٹری ڈکٹیٹر بھی تھے یا آرمی چیف بھی تھے، میں ان کی نیت پہ ڈاؤٹ نہیں کر سکتا کہ وہ پاکستان کا یا پاکستان کے کسی حصے کا، کشمیر کا یا پاکستان کے کسی وائٹل انٹرسٹ کا سودا کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں کسی ایک بندے کے فیصلہ کرنے سے نہیں ہوتی. اگر آرمی چیف بھی کوئی فیصلہ کر لے تو اپوزیشن ملک میں موجود ہوتی ہے، میڈیا ملک میں موجود ہوتا ہے، حکومت موجود ہوتی ہے، تو جو ڈائسنٹ کرنے والے وہ موجود ہوتے ہیں سسٹم کے اندر، مختلف شکلوں کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو میرا نہیں یہ خیال کہ کسی کے اوپر بھی اس طرح کا الزام جو لگانا وہ مناسب ہوگا. جنرل باجوہ کی سیاست کے اوپر آپ الزام عائد کر سکتے ہیں، بڑی ان کے اوپر بہت تنقید کی جا سکتی ہے، بہت بڑا روم ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس حوالے سے ان کے اوپر الزام لگایا جانا چاہیے. بعض لوگ جو جب آرمی چیف یا جنرل باجوہ خود پاور میں تھے تو وہ اس وقت ان کے جوتے پالش کرتے تھے، ان کی چاپلوسیاں کرتے تھے، لیکن اب وہ ریٹائر ہو گئے تو اب وہ اعتراض کرنے لگ پڑے. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. جس بات پہ اعتراض بنتا ہے اس پہ ضرور کیجئے، ضرور کرنا چاہیے، لیکن بے پر کی باتیں کرنا یہ میرے خیال میں مناسب بات نہیں ہے. اچھا، جنرل باجوہ اگر واقعی انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے تھے تو پھر تو ان کو نواز شریف کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا. پرائم منسٹر نواز شریف کے بارے میں تو یہی ہے نا کہ وہ انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے تھے. تو ان کو تو نکالنے میں ان کی اس خواہش کا، اس پالیسی کا، شاید وہ پالیسی بنی نہیں، خواہش تھی ایک، تو اس کا تعلق تھا. تو اچانک پھر جنرل باجوہ کو یہ خیال کیسے آیا کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ ریلیشنز جو ہیں وہ بہتر کرنے چاہیے؟ شکیل صاحب، یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. بڑا ایک آئیڈیل ایک جسے کہتے ہیں نا ارینجمنٹ ہوتا اگر نواز شریف پرائم منسٹر ہوتے اور جو جنرل باجوہ ہیں وہ آرمی چیف بن کر اسی طرح سپورٹ فراہم کرتے نواز شریف حکومت کو، کیونکہ آئیڈیالوجیکلی یعنی کہ معاملات ریزالو کرنے کے حوالے سے نواز شریف کی جو تھنکنگ ہے وہ جنرل باجوہ سے میچ کرتی ہے. لیکن آپ کو پتا ہوگا
کہ جنرل باجوہ جس وقت آرمی چیف بنے تو ایک ماحول ڈیولپ ہو چکا تھا جنرل رحیل شریف کے دور میں ہی، جو اس وقت کی نواز شریف حکومت ہے اس کے خلاف. اور وہ ماحول یہ تھا کہ اس وقت ڈان لیگز کا معاملہ چل رہا تھا، اور اس وقت جو نواز شریف حکومت ہے ان کے خلاف ایک پوری جو کیمپین ہے وہ آئی ایس پی آر اور آئی ایس آئی کی طرف سے لیڈ کی جا رہی تھی. اور اسی سلسلے کی کڑی میں اور اسی ماحول میں جنرل باجوہ آئے اور وہ عالمی چیف بنے، اور انہوں نے بھی اس میں ایٹ دی اینڈ جا کے اپنا کردار ادا کیا. وہ جو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کے ساتھ رہے، اور آپ نے اور ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب وہ سپریم کورٹ کی ذریعے نواز شریف صاحب گھر چلے گئے. لیکن ہوتا یہ ہے شکیل صاحب کہ بعض ایشوز ہوتے ہیں جن کے اوپر اتفاق ہوتا ہے، لیکن بعض ایسے بھی ایشوز ہوتے ہیں جن کے اوپر اتفاق نہیں ہوتا، یا بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا انسٹیٹیوشن آپ کے انسٹیٹیوشن کی جو تھنکنگ ہے وہ آپ کے اوپر حاوی آ جاتی ہے. تو میرے خیال میں ان دو تین باتوں میں سے کوئی ایک بات ہوئی، یا شاید ساری باتوں نے کوئی نہ کوئی رول پلے کیا. اچھا اعزاز صاحب، ہمارے ہاں بڑا یہ ہے ایک، ہم سارے اتنے عرصے سے یہ کہتے آئے کہ جی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی انڈیا کے ساتھ امن نہیں چاہتی. جب انہوں نے اس طرف جانا چاہا تو ہمارے سویلین جو ہیں وہ اس کے خلاف ہو گئے. اور اب بھی انٹرسٹنگلی ایک ہمارے ریٹائرڈ امبیسڈر ہیں، انہوں نے مورچہ لگایا ہوا ہے انڈیا کے ساتھ صلح کے خلاف. اور ہمارے ایک ملٹری آفیسر ہیں شہزاد چودھری، وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ صلح ہونی چاہیے. اور انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل ایک لکھا کہ جب ہمارے فارن آفس کو پتا چلا کہ جی ملٹری لیڈرشپ اس طرح کی کوشش کر رہی ہے، اور ملٹری لیڈرشپ نے فارن آفس کو کہا کہ بھئی آپ اس کے لیے تیار ہوں، اس کے لیے کوئی گراؤنڈ ورک کریں، تو انہوں نے 5-6 جو فارن سیکرٹری ریٹائرڈ فارن سیکرٹریز ہیں ان کی خدمات حاصل کی. تو اس پہ شہزاد چودھری نے جو ایئر وائس مارشل ہیں ریٹائرڈ، انہوں نے یہ لکھا کہ یہ تو اسی طرح ہے کہ آپ 6 ڈائناسورز کو فیوچر کی پلاننگ کے لیے بلا لیں، وہ تو آپ کو جنگل میں ہی لے کے جائیں گے، وہ اور کہیں نہیں لے کے جا سکتے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس آرگومنٹ کو؟ شہزاد چودھری صاحب جو ہے ان کا میں ایک عرصہ ناقد بھی رہا ہوں، اور مختلف ایشوز کے اوپر بعض معاملات کے اوپر میری ان سے ہم آہنگی نہیں ہے. لیکن جس آرٹیکل کی آپ بات کر رہے ہیں یا جس اوپینین کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اس پہ میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. شہزاد چودھری صاحب نے بڑی ریزنیبل باتیں کی ہیں اس مضمون میں، اور شہزاد چودھری صاحب کا وہ جو مضمون ہے وہ پاکستان میں ہی نہیں، اور بھی بہت ساری جگہوں پر، دنیا کے اور بھی بہت ساری جگہوں پہ وہ سائٹ بھی ہوا ہے اور لوگوں نے اس کا ذکر کیا ہے. میرے خیال میں بڑی ریزنیبل باتیں شہزاد چودھری صاحب نے کی ہیں. اور جو فورن آفس کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ شکیل صاحب آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں ایک عرصہ دراز جو ہمارا فورن آفس ہے وہ انڈیا کے حوالے سے پالیسی کے اوپر راولپنڈی کی طرف دیکھتا ہے. تو راولپنڈی کے بارے میں ان کی تھنکنگ اس قدر تک راسخ ہو چکی ہے کہ وہ گائیڈ لائن لیتے ہیں انسٹیڈ کہ وہ ان پٹ لے کے راولپنڈی کی خود لیڈ کریں، وہ راولپنڈی سے گائیڈ لائن لیتے ہیں. اور یہ وہ گیپ ہے جس کو جو بعض جو غیر جمہوری جو ہمارے ملٹری آفسرز رہے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ میں ماضی میں، وہ اس کو یوز کرتے رہے ہیں. اور پھر جب آپ ایک چیز پہ بلیو کرنا شروع کر دیں کہ یہ جو ایریا ہے وہ ہوگا ہی ایک خاص ڈپارٹمنٹ کا ہوگا، اور اس میں لیڈ اس ڈپارٹمنٹ کی ہوگی، تو پھر آپ ذہنی طور پہ ایک مخمصے کا شکار رہتے ہیں. جو ہندوستان ہو، افغانستان ہو، چائنا ہو، امریکہ ہو یا سعودی عرب ہو، یہ 4-5 ایسے ممالک ہیں، یا ایران ہو، تو ان کے بارے میں ماضی میں ہماری جو ملٹری ہے وہ پالیسی لیڈ لیتی رہی ہے، اور شاید آج بھی اس میں ان کا عمل دخل موجود ہے. لیکن ان کا ان پٹ آنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، ان کا ایک سیکیورٹی کے والے سے پرسپیکٹو آنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن اس کو لیڈ کرنا وہ قابل اعتراض ہو سکتا ہے کہ اگر وہ لیڈ کریں. اس کی جو فورن پالیسی ہے اس کو پریڈومیننٹلی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ، ہماری پارلیمنٹ کو لیڈ کرنا چاہیے، اور اس میں جو سیکنڈ بگیسٹ رول ہے وہ ہمارے فورن آفس کا ہونا چاہیے، جو ہمارے ڈپلومیٹس ہیں وہ ان کا ہونا چاہیے. باقی جو ادارے ہیں، ہماری ملٹری ہو گئی، ہماری انٹیلیجنس ہو گئی،
ان کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، ان کو یہ کام ان کی ان پٹ ضرور لینی چاہیے، لیکن جو اصل فیصلہ ہے وہ انہی دو ڈپارٹمنٹس کو لینا چاہیے، تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر۔ تو جو باتیں ہمارے بعض ڈپلومیٹس کرتے ہیں، آپ غالباً، میں اگر غلط نہیں ہوں تو عبد الباسط صاحب جن کی کچھ عرصہ پہلے کتاب آئی، ان کا شاید آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ شاید وہ آج کل کچھ ایسی سوشل میڈیا کے اوپر ان کی کوئی گفتگو میں نے دیکھی ہے۔ میں عبد الباسط صاحب کی جو نیت ہے اس کے اوپر ڈاؤٹ نہیں کرتا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ عبد الباسط صاحب نے اپنی کتاب میں بھی یہ لکھا ہے، اور بڑی اچھی بڑھیا کتاب انہوں نے لکھی ہے جو فارن پالیسی کے حوالے سے لکھی ہے، اور ان کا جو ابتدائی دور ہے باسط صاحب کا، وہ جماعت اسلامی سے منسلک رہے ہیں باسط صاحب۔ تو جو اسلامی وہ جمعیت مائنڈ طلبہ، سیٹ ہے، جی، جی جماعت اسلامی، وہی جماعت اسلامی کی تنظیم تھی جب وہ طالب علم تھے، اور انہوں نے اس بات کا کھل کر اعتراف بھی کیا ہے، جو کہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور وہ جو مائنڈ سیٹ ہے ان کا، وہ ان کی جو فارن سروس ہے وہ اس میں بھی رہا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں بڑے دلچسپ واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہوا کہ جب وہ بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر تھے تو انہوں نے جو ہے بعض ایسے اقدامات لیے جو کہ اسلامی تھے، اور انہوں نے پاکستان کا جو ہائی کمیشن تھا ہندوستان میں، اسے اسلامائز کرنے میں رول پلے کیا۔ تو ٹھیک ہے، ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر براڈر بات ہونی چاہیے۔ اس بات کا فیصلہ ہمارے ڈپلومیٹس نے نہیں، الٹیمیٹلی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے کرنا ہے۔ ڈپلومیٹس کی اپنی اہمیت ہے، ان کا انپٹ بھی آنا چاہیے، جو فارنر ڈپلومیٹس ہیں ان کی تھنکنگ بھی آنی چاہیے، لیکن براڈلی اگر اسپیکنگ کہیں تو جو لیڈ ہے وہ پارلیمنٹ کو ہی لینا چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارا جو فارن آفس ہے اس میں فریش تھنکنگ جو ہے اس کا شدید جو ہے نا اس کی کمی نظر آتی ہے۔ اور یہ جو بات کی انہوں نے کہ میں نے انڈیا میں پاکستان کی جو ایمبیسی ہے یا ہائی کمیشن ہے اس کو اسلامائز کیا، وہ کیسے اسلامائز کیا اس کو انہوں نے؟ بتا رہے تھے کہ جی پاک میں شراب پر پابندی ہے، تو میں نے بھی ادھر شراب پر پابندی لگا دی، اور اس طرح کی باتیں انہوں نے بتائی ہیں۔ تو یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو قانون پاکستان میں ہے وہی بھارت میں ہم نافذ کریں گے، جو پاکستان کا ہائی کمیشن ہے۔ تو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، یہ ان سے میں اختلاف کر سکتا ہوں، اس پہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ممکن ہے کچھ لوگ ان سے اتفاق بھی کریں، لیکن یہ بات اہم نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ جو پالیسی ہے پاکستان کے ہندوستان کے حوالے سے، اس پالیسی کے اوپر جو ان پٹ ہے وہ براڈ آنا چاہیے، باسط صاحب کا بھی آنا چاہیے، اعزاز چودھری صاحب جو ہیں ان کا بھی آنا چاہیے، اس کے اوپر رائٹ کا بھی آنا چاہیے، لیفٹ کا بھی آنا چاہیے، جو ملٹری ہے اس کا بھی آنا چاہیے، لیکن جو اصل فورم ہے وہ پارلیمنٹ ہونی چاہیے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو فارن آفس میں آپ نے پالیسی کی جو تھنکنگ ہے، روایتی تھنکنگ ہے، اس کا ذکر کیا، کافی حد تک بات آپ کی ٹھیک ہے، کیونکہ ایک روایت رہی ہے فارن آفس کی ہمارے ہاں ماضی میں، آپ کو پتا ہے اس بات کا کہ فارن آفس دیکھتا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف، لیکن ابھی تبدیلی آنی چاہیے۔ وہ اس لیے تبدیلی آنی چاہیے کہ اس وقت دو بڑے ڈائنامک جو پرسنالٹیز ہیں وہ لیڈ کر رہی ہیں فارن آفس کو۔ ایک تو وزیر خارجہ بلاول بھٹو لیڈ کر رہے ہیں، جو کہ بڑے بعض اوقات ان کی باتیں یا فارن پالیسی کے حوالے سے چیزیں ان کی بڑی اچھی بھی ہوتی ہیں۔ ایک آدھ جو واقعات ہے یا چند واقعات کو ہٹا کر اگر دیکھیں تو بلاول کی تھنکنگ، اور پھر بلاول کے ساتھ جو کمبینیشن ہے ہنا ربانی کھر کا، میں سمجھتا ہوں کہ ہنا ربانی کھر بہت بڑھیا، بہت اچھی اور بڑی سلجھی ہوئی اور منجھی ہوئی سفارتکار کے طور پر ابھری ہیں۔ ان کا ماضی کا تجربہ بھی ہے حکومتوں میں، اور جو فارن آفس ہے ان کا ماضی کا تجربہ بھی ہے۔ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں بھی انہوں نے یہ سلاٹ سنبھالے رکھی اور بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیا اپنی خدمات کو۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ دو لیڈ کریں، اس میں
اور پارلیمنٹ کو لیں. پارلیمنٹ میں آپ کو پتا ہے کہ جو قومی اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی فار فارن افیئرز ہے اس کو محسن داوڑ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. اسی طرح سینٹ کی کمیٹی بھی بڑی اچھی کمیٹی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ساری باتیں پارلیمنٹ میں یا پارلیمنٹیرینز کو یا پولیٹیکل لیڈرشپ کو بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا ہوں گی, اور اس حوالے سے ایک براڈر کنسنسس ہونا چاہیے جو کہ پولیٹیکل ہو سکتا ہے. باقی جو ادارے ہیں یا باقی جو محکمے ہیں ان کی تھنکنگ ضرور آنی چاہیے, مد نظر رکھنی چاہیے, لیکن فیصلہ سازی اس میں جب پارلیمنٹیرینز کریں گے تو ان کے پاس وزڈم زیادہ ہوتی ہے بنسبت کے سرکاری ملازمین کی نسبت, جن کا ایک ویو جو ہے وہ تنخواہ پرکس پریویلیجز کے گرد زیادہ گھومتا ہے دین وائٹل اور وائڈر نیشنل انٹرسٹ. اچھا اعزاز صاحب, آخر میں ایک شیئر کرنا چاہ رہا ہوں چھوٹی سی سٹوری آپ کے ساتھ. جے این ڈکسٹ جو انڈیا کے فورن سیکرٹری تھے, انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں کہ 1992 میں عبدالستار جو دوسرا سٹنٹ بطور امبیسڈر کے وہ کمپلیٹ کر پاکستان واپس جا رہے تھے, تو وہ مجھ سے آئے, فیئر ویل میٹنگ تھی, تو اس میں وہ مجھے کہنے لگے کہ ڈکسٹ جی ہماری صلح نہیں ہو سکتی, امن نہیں ہو سکتا, ہم ایک دوسرے کو 1972 سے جانتے ہیں, شملہ ایگریمنٹ کے وقت سے. ایسے لگتا ہے کہ ہم چن چن کے ایسے لوگوں کو امبیسڈر بھیجتے ہیں انڈیا میں جو کنونسڈ ہوتے ہیں, فلی کنونسڈ کہ انڈیا کے ساتھ صلح نہیں ہو سکتی اور نہیں ہونی چاہیے. تو یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ یہ اولڈ سکول مائنڈ سیٹ ہے, اولڈ سکول مائنڈ سیٹ ابھی موجود ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ماضی میں بھی رہا, ماضی میں بڑا ڈومیننٹ رہا, اور ابھی بھی یہ موجود ہے, اور یہ ہماری طرف ہی نہیں شاید دوسری طرف بھی اس طرح کی تھنکنگ کچھ حد تک ہے وہاں پہ بھی. تو لیکن وہاں پہ پولیٹیکل لیڈرشپ بڑی مضبوط ہے, وہ جو ان کی پارلیمنٹ ہے وہ جو فیصلہ سازی کرتی ہے یا ان کی سیاسی جماعتیں فیصلہ سازی کرتی ہیں, تو ان کا جو ہندوستان کا طریقہ کار ہے وہ ہم سے بڑا ڈفرینٹ ہے. اور ظاہر ہے پولیٹیکل لیڈرشپ اس میں ایک مین لیڈ رول ہوتا ہے, ان کا سیاسی جماعتوں کا لیڈ رول ہوتا ہے. تو جب ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں کا لیڈ رول نہیں ہوگا تو جو اولڈ سکول ہے یا بیوروکریٹس ہیں یا جنرلز ہیں وہ لیڈ کریں گے. تو اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنا گھر جو ہے اسے آرڈر میں لانا ہوگا, اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہوگا, اپنے پروسیس جو ہے اپنے سسٹمز ہیں ان کو اپڈیٹ کرنا ہوگا. میرا یہ خیال ہے کہ ہم اپنے پروسیسز کو اور جو سسٹمز ہیں ان کو فارن پالیسی کی حد تک کافی حد تک بہتر کر رہے ہیں, جس کی میں نے آپ کو اگزامپل بھی دی کہ نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی اور جو ہماری ابھی لیڈرشپ ہے. دیکھیے جب ٹرین چلتی ہے تو اس میں دونوں چیزوں کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے کہ انجن بھی بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے, رنگ پسٹن انجن کے بھی ٹھیک ہونے چاہیے, اس کے جو پٹڑی ہے وہ بھی ٹھیک ہونی چاہیے, اور جو بوگیاں ہیں وہ بھی ٹھیک ہونی چاہیے. تو جو انجن ہے اس میں وہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے. بوگیاں ٹھیک ہے پرانی ہیں بوگیاں, اور ان میں ان کے رنگ پسٹن بھی خراب ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر انجن دوڑائے گاڑی کو تو دوڑ سکتی ہے گاڑی. یہ دیکھنا یہ ہے کہ انجن دوڑائے گا گاڑی کو یا نہیں دوڑائے گا. اچھا اعزاز صاحب, اس کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے پارلیمنٹ کا رول بڑا اہم ہے, لیکن جو ہمارا میڈیا ہے, ہمارے ٹی وی چینلز ہیں, کیا ان کو ایک اوپن ڈیبیٹ نہیں اس پہ کرنی چاہیے؟ فورن سیکرٹریز جو ہیں ان کو بھی بلائیں, ریٹائرڈ امبیسڈرز کو بھی بلائیں, ریٹائرڈ جرنیلوں کو بھی بلائیں, اور پھر جو لوگ ان سے ڈفرنٹ پرسپیکٹو رکھتے ہیں ان کو بھی بلائیں. تو یہ ہم ڈیبیٹ جب تک نہیں کریں گے میرا خیال ہے پبلک اوپینین کبھی تیار نہیں ہوگی. ایک خوف رہے گا لیڈرشپ کے ذہن میں کہ جی اگر ہم نے یہ کر دیا تو یہ ہو جائے گا, یہ کر دیا تو یہ ہو جائے گا. اس خوف کو ہٹانے کا سب سے اچھا طریقہ تو ٹی وی کے اوپر ڈیبیٹس ہیں. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے اوپر ایک کھلی ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اور یہ ڈیبیٹ صرف ڈیفینس کالج میں ہی نہیں ہونی چاہیے یا نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں ہی نہیں ہونی چاہیے. یہ ڈیبیٹ پبلک ڈومین میں بھی آنی چاہیے. یہ ڈیبیٹ ہمارے جو ریٹائرڈ جو ڈپلومیٹس ہیں ان کو انوائٹ کیا جانا چاہیے. ہمارے جو ٹاپ جرنلسٹ رہے ہیں جو ہندوستان پاکستان کے حوالے سے کام کرتے رہے ہیں ان کو بلایا جانا چاہیے. ہمارے جو جنرلز ہیں, جو انٹیلیجنس کے جو چیفس ہیں ریٹائرڈ, ان کو آنا چاہیے اور ان پٹ دینا چاہیے. پھر بزنس مین کو بلایا جانا چاہیے جو کہ بہت ہی اہم آسپیکٹ ہے اس سارے معاملے کا. پھر دونوں ملکوں میں بہت سارے قیدی ہماری جیلوں میں
ہیں ہندوستان کے اور ہندوستان کی جیلوں میں پاکستان کے قیدی ہیں، اور ان کے جو فیملیز ہیں ان کو آنا چاہیے. پھر دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے بڑے جاسوس، الیجڈ جاسوس کہہ لیجیے، ان کو بھی پکڑا ہے، تو ان کی فیملیز کو بھی اس ڈیبیٹ کا حصہ بننا چاہیے، تاکہ دونوں ممالک اس بات کا جو پروز اینڈ کانز ہیں وہ دیکھ لیں کہ اگر ہم لڑتے ہیں تو اس کی کاسٹ کیا ہے. دونوں ملک کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر اسپینڈنگ اس کی کتنی ہو رہی ہے، اور پھر ان چیزوں کا ہماری جو تعلیم کا بجٹ ہے، ہماری جو صحت کا بجٹ ہے، اس سے بھی موازنہ کرایا جانا چاہیے. پھر ظاہر ہے اس میں جو کشمیر ہے یا کشمیری جو بھائی ہیں ان کا بھی ایک انپٹ آنا چاہیے. اور ظاہر ہے جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو ہندوستان ہم پر دہشت گردی کی بھی بات کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ بھی بات کریں، تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی ہے تو چلیے وہ ان کی بات بھی سنیے کہ وہ کیا کہتے ہیں. ہاں، لیکن ہماری بھی سنیے کہ ہم کیا کہتے ہیں. لیکن یہ ایک دوسرے کو پتھر مار کے، ایک دوسرے سے کٹی کر کے، میرا نہیں خیال کہ ہندوستان بھی کوئی ایک اس خطے کی بڑی ریجنل پاور بن سکتا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان بھی ایک بڑا کوئی ترقی حاصل کر سکتے ہیں. مستقل ہمارے افغانستان کی سائڈ پہ بھی ایک سردرد موجود ہے، اور پھر مشرقی سرحد پہ بھی سردرد اگر موجود ہو تو میرا نہیں خیال کہ ہم ترقی کی راہ اپنا سکیں گے. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.